بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے دوستو، آج ہم سنیں گے سبق آموز کہانی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ سمیرہ بھی 5 سال کی تھی کہ دیکھا کرتی تھی کہ باپ ماں کو بری طرح مارا کرتا تھا۔ سمیرہ کی ماں اپنے شوہر کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سمیرہ کو چھوڑ کر اور اس عذاب سے بچ کر دنیا چھوڑ گئی۔ سمیرہ پہلے جو ماں کی گود میں سویا کرتی تھی، اب وہ گود ہمیشہ کے لیے چھن گئی تھی۔ سمیرہ ابھی 6 سال کی تھی کہ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سمیرہ پر قیامت گرنا باقی تھی۔ چھوٹی سی سمیرہ، ننھے منھے سے ہاتھ، اس کو ابھی نہ اچھے کا علم نہ برے کا کچھ پتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ماں کہاں چلی گئی ہے۔ باپ نے دوسری شادی کر لی، لیکن ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے۔ عورت جانور بن جائے تو کتنی خوفناک ہوتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے مردوں کو درندے بنتے دیکھا تھا، لیکن عورت کا ایسا روپ کہ روح بھی کانپ اٹھے۔ سمیرہ کو نہ ابھی خود کھانا آتا تھا، نہ کپڑے پہننا، ابھی تو باتیں بھی ٹھیک سے کرنا نہ آتی تھیں۔ باپ اپنی نئی بیوی کے حسن میں کھویا ہوا تھا، اس کو بیٹی یاد بھی نہ رہی، بے حال لاوارث کی طرح گھر میں پڑی رہتی، سارا دن گھر میں کھیلتی رہتی۔ جب ماں زندہ تھی تو سمیرہ کو اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتی، دودھ گرم کر کے اپنے ہاتھوں سے پلاتی تھی۔ اب وہ چھوٹی سی معصوم سمیرہ صبح سے شام ہو جاتی کھیلتی رہتی، کھیلتے کھیلتے وہیں زمین پر پڑی سو جاتی، گندے کپڑے، بکھرے ہوئے بال بے حال ہوئی زمین پر پڑی رہتی۔ باپ کو کیا احساس تھا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے، وہ اپنی نئی بیوی کی باہوں میں مدہوش رہتا۔ سمیرہ کو بھوک لگتی تو توتلی سی آواز میں بولتی، مجھے کھانا دو، مجھے دودھ دو۔ وہ ستیلی ماں انگارے بھرے لہجے میں پلیٹ میں روٹی رکھ کر دیتی اور کہتی، جا وہاں بیٹھ کر کھا لے۔ سمیرہ کھانا کھاتی، پھر دودھ کی ضد کرتی۔ اس کو کیا پتا تھا ماں اب نہیں ہے جو سینے سے لگا لے گی۔ ایک دن سمیرہ رو رہی تھی، ضد کر رہی تھی، مجھے دودھ گرم کر کے کپ میں ڈال کر دو۔ ستیلی ماں ٹی وی پر گانے سن رہی تھی۔ سمیرہ نے پھر کہا تو وہ غصے میں آ گئی اور کہا کہ نہیں ہے دودھ، دفع ہو جا۔ جب اپنی سگی ماں زندہ تھی تب اگر ماں کوئی بات نہ مانتی تھی تو سمیرہ ماں کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مارا کرتی تھی۔ اس بار اس نے ستیلی ماں کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ ستیلی ماں نے بھی زوردار تھپڑ سمیرہ کو مار دیا۔ سمیرہ دیوار کے ساتھ ٹکرائی اور روتے روتے سو گئی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ اب برداشت کرنے والی ماں زندہ نہیں ہے۔ سمیرہ کو ہوش آیا، وہ وہیں پڑی تھی۔ اب اس کو ستیلی ماں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ سمیرہ کو بخار ہو چکا تھا، وہ بخار سے بے حال تھی۔ شام کو باپ نے سمیرہ کو دیکھا تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ سمیرہ نے باپ سے کہا، پاپا مجھے یہ آنٹی مارتی ہے۔ باپ نے کہا، تم بات مان لیا کرو، ضد نہ کیا کرو۔ اب سمیرہ 10 سال کی تھی اور وہ اتنا ڈرتی تھی ستیلی ماں سے کہ آواز تک نہ نکلتی تھی۔ گھر کا سارا کام، برتن دھونا، کھانا بنانا، سب کچھ 10 سال کی سمیرہ کے ذمے تھا۔ باپ کام کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ سمیرہ ستیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ سمیرہ روتی رہتی تھی۔ ایک دن ستیلی ماں نے کہا، سمیرہ میرے کپڑے استری کر کے دو۔ سمیرہ بکھرے ہوئے بال، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے، اس کو اپنا ہوش کہاں تھا، چھوٹی سی عمر میں ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ کپڑے استری کرتے کرتے اپنا بازو 3 جگہ سے جلا لیا۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، درد سے بے حال تھی، لیکن ستیلی ماں کا ڈر بھی تھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ قمیض جل گئی۔ ستیلی ماں کو پتہ چلا، اس نے تھپڑ مار مار کر سمیرہ کا برا حال کر دیا۔ ستیلی ماں غصے سے کہنے لگی، وہ کتی خود تو مر گئی، تم کو چھوڑ گئی میرے سر پر بوجھ، تم بھی مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ سمیرہ کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں تھا، کوئی نہیں کہتا تھا، میری بچی بس کر دو، کام سے تھک گئی ہوگی۔ ستیلی ماں سے 2 بچے ہوئے تھے جو سمیرہ کے ستیلے بہن بھائی تھے۔ سمیرہ ان کے ساتھ کھیل لیتی تو کچھ وقت اچھا گزر جاتا۔ 15 سال کی ہوئی تو ستیلے بہن بھائی اسکول جانے لگے۔ سمیرہ دیکھتی، ان کو ماں خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی، کھانا کھلاتی، سینے سے لگاتی۔ باپ نے تو کہا تھا کہ سمیرہ کو بھی اسکول داخل کروا دو، مگر ستیلی ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ سمیرہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس پر پیسہ لگانا فضول ہے۔ سمیرہ بہت رویا کرتی تھی، امی جان تم زندہ ہوتی تو میں بھی اسکول جاتی، مجھے بھی تم سینے سے ایسے ہی لگاتی، میرے تم ناز نخرے اٹھاتی۔ وہ آنسو صاف کرتی اور گھر کے کام کرنے لگتی۔ اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ 2 سال بعد باپ بیرون ملک سے گھر واپس آیا۔ سب بچے بہت خوش تھے، سمیرہ بھی بہت خوش تھی۔ باپ نے سب کو سینے سے لگایا لیکن سمیرہ کو نہ لگایا۔ باپ کے دل میں بھی اب سمیرہ کے لیے وہ پیار نہ تھا، کیونکہ ستیلی ماں نے اس کے دل میں بھی نفرت پیدا کر دی تھی۔ ستیلی ماں باپ سے کہتی، یہ بھولی ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی، جبکہ سمیرہ بالکل ٹھیک تھی اور سمجھدار بھی تھی۔ سمیرہ نے اس دن وہ کپڑے پہنے جو وہ عید پر پہنتی تھی، باپ کی خوشی میں پہنے تھے، لیکن باپ نے ایک نظر بھی محبت سے سمیرہ کی طرف نہ دیکھا تھا۔
سمیرا خاموش دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ باپ اپنے دوسرے بچوں کو چوم رہا تھا۔ ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آیا تھا۔ سمیرا بہت خوش تھی کہ بابا میرے لیے بھی کچھ تو لے کر آئے ہی ہوں گے۔ سب کا باری باری سامان نکالا گیا۔ یہ بیٹی کی ڈول، یہ بیٹے کے لیے ویڈیو گیم۔ سمیرا خاموش تھی کہ شاید میرا بھی نام لیا جائے گا، لیکن اس کو سوتیلی ماں نے کہا جاؤ اپنے باپ کے لیے کھانا لگاؤ۔ سمیرا خاموش ہو گئی۔ بے جان سا جسم اب خدا سے کوئی شکوہ بھی نہ کیا کرتی تھی۔ سمیرا ماں کی یادوں میں زندہ تھی۔ اکیلی بیٹھی ماں سے باتیں کیا کرتی تھی، شکایتیں کیا کرتی تھی۔ کمرے میں بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی امی جان دیکھ لو بابا سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ ماں کی چوڑیاں سینے سے لگا کر چوم رہی تھی اور سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ سمیرا 20 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن سمیرا گلی میں کسی سے باتیں کر رہی تھی کہ ماں نے الزام لگا دیا کہ یہ کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہے۔ سمیرا نے قسمیں دیں لیکن وہ بدبخت عورت نہ مانی۔ اس نے سمیرا کو بالوں سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ سمیرا بیچاری چیخ چیخ کر روئے جا رہی تھی۔ محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی، کہنے لگی یہ بد چلن ہے۔ سمیرا آج ٹوٹ گئی تھی۔ محلے والے خاموشی سے دیکھتے رہے، کسی نے بھی سمیرا کا ساتھ نہ دیا۔ سمیرا کا دل چاہا قبرستان جائے اور ماں کو قبر سے نکال کر پوچھے بتا میرا کیا قصور تھا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا، مجھے پیدا کر کے خود مر گئی ہو، دیکھو آج میری عزت بھی نیلام کر دی گئی۔ روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، ناراض ہوں میں تم سے۔ جب سب دشمن ہو جائیں تو اللہ سے یوں ہی گلے شکوے ہوتے ہیں جیسے وہ ہمارے سامنے ہو، اور ہم ناراض ہوں گے تو وہ ہمیں منا لے گا۔ ایک دن بیرون ملک سے ایک فون آیا۔ سوتیلی ماں نے فون اٹھایا تو بتایا گیا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ابھی فی الحال وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، لیکن کچھ دن بعد وہ پاکستان واپس آ جائیں گے۔ سوتیلی ماں بیان کر کر کے رونے لگی۔ کچھ دن بعد باپ گھر واپس آ گیا۔ بیرون ملک چھت پر کام کرتے ہوئے نیچے گر گئے تھے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، بس ایک زندہ لاش تھے اب وہ۔ سمیرا نے باپ کی ایسی حالت دیکھی تو وہ رونے لگی۔ بیٹی کو باپ کی فکر ضرور ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے۔ گھر میں بھوک کا آسیب ہونے لگا۔ سوتیلی ماں کو کچھ نہ سوچ رہا تھا۔ ایک دن اس کو ایک عورت نے بتایا کہ تمہاری سوتیلی بیٹی جوان ہے، تم کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے، ایک خاندان ہے، ان کا بیٹا اندھا ہے، ان سے 2 لاکھ دلا دیتی ہوں، اپنی بیٹی کی شادی ان کے اندھے بیٹے سے کر دو۔ سوتیلی ماں نے سوچا سودا تو فائدے کا ہے۔ سوتیلی ماں نے لڑکوں والوں سے پیسے لے کر سمیرا کا رشتہ کر دیا اور 10 دن بعد شادی طے کر دی۔ سمیرا نے پوچھا لڑکا کون ہے؟ سوتیلی ماں نے کہا تمہارے لیے اچھا ہے، بس تم چپ رہو۔ شادی سے ایک دن پہلے سمیرا کو پتہ چلا کہ اس کا ہونے والا شوہر اندھا ہے اور سوتیلی ماں نے اسے بیچا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، یا اللہ مجھ پہ ظلم نہ ڈھا، میں اب تھک چکی ہوں، یا اللہ مجھ پہ رحم کر ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ شادی کا دن آ گیا۔ سمیرا اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ باپ چارپائی پہ پڑا تھا۔ سمیرا باپ کے پاس گئی، باپ کی طرف بیٹھ کر بے بسی سے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد بارات آ گئی، نکاح ہوا اور سمیرا ان کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی۔ سمیرا کا شوہر نابینا تھا لیکن بہت ہی اچھا شخص تھا۔ کچھ دن بعد دونوں تیار ہو کر کہیں جانے لگے تو اچانک سمیرا کے شوہر کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ وہیں مر گیا۔ سمیرا زور زور سے رونے لگی اور خود کو بد نصیب کہنے لگی۔ سمیرا کے سسرال والے بھی بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے اسے چپ کرایا اور تسلی بھی دی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے سمیرا کا نکاح اپنے دوسرے بیٹے جو بینک میں مینیجر تھا اس کے ساتھ کر دیا۔ جنید پڑھا لکھا اور نیک دل انسان تھا۔ چونکہ سمیرا پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن زندگی بھر کے درد و ستم نے اسے میچور سمجھدار بنا دیا تھا۔ سمیرا کا اپنا گھر تھا، گاڑی تھی، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور بے حد چاہنے والا شوہر تھا۔ ایک دن سمیرا باپ کے گھر گئی تو دیکھا باپ ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ پڑا ہے۔ ماں گھر پر نہیں تھی، گھر کا بہت برا حال تھا۔ باپ ہل نہ سکتا تھا، نجاست سے کپڑے گندے تھے، مکھیوں سے گھرا ہوا تھا۔ سمیرا رونے لگی، باپ کا ماتھا چوما، کہنے لگی بابا میں آپ کی محبت کی ایک نظر کو ترس گئی تھی، آپ دونوں کی ضد کی وجہ سے میں برباد ہو گئی تھی، آپ اور امی لڑتے تھے اور امی دنیا چھوڑ گئی اور آپ نے مجھے زندہ ہوتے ہوئے بھی مار دیا۔ بابا بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ جنید پاس کھڑا تھا، اس نے سمیرا کو دلاسا دیا۔ جنید نے سمیرا کے ساتھ مل کر باپ کو نہلایا، بال سنوارے، نئے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا۔ اتنے میں سوتیلی ماں آ گئی۔ سوتیلی ماں اب لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرتی اور بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ سمیرا روتے ہوئے کہنے لگی سوچو ماں، تمہاری بیٹی یا بیٹی کی کوئی بیٹی ہو، اس کی سوتیلی ماں ہو، اس پر مجھ جیسے ظلم ڈھائے جائیں۔ سوتیلی ماں آج شرمندہ تھی اور رونے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو، اور سمیرا وہاں سے چلی گئی۔ اپنی انا کی جنگ میں بچوں سے غافل ہونے والے میاں بیوی اس کہانی کو پڑھ کر کچھ سیکھ لو۔ اگر غیرت زندہ ہے تو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔
بس ظلم کرنے والوں اپنی باری کا انتظار کرو۔ آج کی سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔